زیارت کے ساتھ مولا عباس کی زیارت پر نہ جاؤ، اس وقت مولا حسین کی زیارت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشہد آپ جاتے ہیں، پروردگار تمام مقامات مقدسات کے ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ جب مشہد میں مولا رضا کی زیارت پر جاتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ مولا رضا کی جب زیارت کر لو تو اس کے بعد ان کے فلاں صحابی، ان کی فلاں اولاد، ان کی بھی زیارت پر ضرور جانا، یہ نہیں کہا گیا۔ زیارت امام رضا مستقل زیارت ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری زیارت جڑی بھی نہیں ہے۔ مولا علی کی زیارت مستقل زیارت ہے، یہ نہیں کہا کہ مولا علی کی زیارت کے بعد پھر فلاں کی بھی زیارت پر چلے جانا، یہ نہیں کہا۔ کسی بھی امام کے آپ روزے پر چلے جائیں، صرف اس امام کی زیارت کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن جب حسین کے روزے پر آئے تو وہ زیارت نامکمل رہتی ہے جب تک غازی عباس کی زیارت نہ کی جائے۔ اے غازی عباس، کتنا بڑا مقام کہ امام صادق علیہ السلام آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ کیا سلام کرتے ہیں؟ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وجمیع الشہداء والصادقین والزاکیات الطیبات فیما تغدی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ اے غازی عباس، آپ پر صرف میرا سلام نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے آپ کو سلام دیا ہے تو خدا نے دیا۔ آپ پر خدا کا سلام، آپ پر ملائکہ کا سلام، آپ پر انبیاء کا سلام، آپ پر تمام شہداء اور صدیقین اور صالحین کا سلام، اور جتنی بھی پاک ارواح موجود ہیں سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج سے تو یہ بحث تھی کہ ہم ائمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں یا نہیں لگائیں۔ پتہ چلا ائمہ تو ائمہ، ان کے جو خاص الخاص اصحاب ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ہی علیہ السلام لگتا ہے۔ اور مجھے جملہ تبدیل کر کے کہنے دیجئے، صرف حسین علیہ السلام نہیں ہے بلکہ حسین کی ذات اتنی بلند ہے، جو جو حسین پر قربان ہو گیا وہ علیہ السلام بن گیا۔ حسین تو خود علیہ السلام بنانے والے ہیں۔ غازی عباس سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو پھر بھی شک ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی نبی علیہ السلام ہونے چاہیے، امام علیہ السلام ہونا چاہیے، فرشتوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام آنا چاہیے، باقی جو دوسرے افراد ہیں کہ جن کو خدا کی طرف سے عہدہ نہیں ملا ہے ان کے ساتھ کیسے علیہ السلام آ جاتا ہے؟ تو ان کو جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ غازی عباس کو اگر علیہ السلام کہنے میں تم پر یہ پریشانی ہے کہ خدا کیسے سلام دے سکتا ہے، تو اسی گھرانے کی نانی خدیجہ طاہرہ کو دیکھو، جن کے بارے میں تمام تاریخیں یہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں آتے تھے تو جبرائیل یہ کہہ کر سلام پیش کرتے تھے کہ پروردگار نے مجھے کہا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں میرا سلام پیش۔ یہ اتنی پاک ہستیاں، حضرت غازی عباس کی خدمت میں مولا کا سلام، خدا کا سلام، تمام جنوینز کا سلام۔ پھر آگے جا کر جو جملہ مولا نے شاہ فرمایا نا وہ بڑا کمال کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مولا غازی عباس کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ علی کے بیٹے تھے۔ صحیح، علی کے بیٹا ہونا بہت بڑا افتخار ہے، لیکن سب سے بڑا نہیں۔ امام حسن اور حسین کے بھائی تھے، یہ سب سے بڑا افتخار ہے۔ بھائی تو اور بھی تھے لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے کیونکہ بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، قمر بنی ہاشم تھے، اس لیے مولا غازی عباس کو سلام، یقیناً سلام، لیکن یہ آخری وجہ نہیں ہے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ بڑے دلیر، بڑے شجاع تھے، بہت جری تھے، بہادر تھے، اس لیے انہیں سلام ہو، نہیں، وجہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں امام صادق بھی مولا غازی عباس کی قبر پر جا کر انہیں سلام پیش کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ غازی عباس اس بھائی کا نام ہے جو ان فضیلتوں کے آسمان پر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو حسین کا غلام مانتے رہے، جس نے اس فضیلت کی معراج پر ہونے کے باوجود اپنی ساری حیثیت ختم کر کر حسین کا اپنے آپ کو خادم بنا لیا، پھر حسین نے اسے دنیا کے سامنے امام بنا دیا۔ آج ایسے ہی ہم سلام پیش کرتے ہیں غازی عباس کو جیسے مولا حسین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کربلا میں شاہ عباس صفوی کا زمانہ تھا، مولا غازی عباس کے گنبد کو طلاکاری کیا جا رہا تھا، گولڈن کلر چڑھایا جا رہا تھا۔ تو جب گولڈن کلر چڑھایا جا رہا تھا، اس کے اوپر جو پنی لگائی جاتی ہے اور جو طلائی رنگ لگایا جاتا ہے وہ لگایا جا رہا تھا، لیکن لگتا نہیں تھا، چپکتا نہیں تھا، گر جاتا۔
دوسری طرف سے مولا حسین کے جو بارگاہ تھی اور وہاں پر گنبد پہ طلائی رنگ لگایا جاتا تھا تو وہ لگ رہا تھا آرام سے سکون کے ساتھ چمکتا جا رہا تھا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بات کیا ہے, غازی عباس کے گنبد پہ لگاتے ہیں تو یہ رنگ چڑھتا نہیں ہے, مولا حسین کے گنبد پہ لگاتے ہیں تو چڑھ جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے, کیا کیا جائے؟ بڑے بڑے علماء کو بتایا گیا, جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ تمہیں اب تک عباس کی معرفت نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ کیا میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی جو غازی عباس کے روزے پر تم کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو, پہلے مولا حسین کے روزے پر کام کو مکمل کرو. جو بزرگان ہیں وہ سمجھ گئے. میں بچوں تک بھی بات منتقل کرتا ہوں. جب مولا حسین کا پورا گنبد تیار ہو گیا, اب جاؤ غازی عباس کی گنبد کو تیار کرو, اب وہاں پر طلائی رنگ کرو. اب جب طلائی رنگ کرنا شروع کیا تو پھر اب آسانی کے ساتھ گولڈن کلر چپک رہا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ طلائی رنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے سوال کیا, یہ ہوا کہ آپ نے کوئی دعا پڑھی, کوئی ورد پڑھا, کوئی وظیفہ پڑھا, یہ کیوں ابھی آسانی کے ساتھ یہ طلائی رنگ چڑھ رہا ہے؟ کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے غازی عباس, غازی عباس سے کوئی چیز اپنے لیے پہلے مانگے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ پہلے حسین کو وہ دیتے. ہر چیز حسین پہلے اختیار کریں گے پھر عباس. تمہیں غازی عباس کے پانی پھینکنے سے سمجھ میں نہیں آیا, عباس خود پیاسے تھے لیکن کہتے میرا امام پیاسا, پہلے میرا امام پانی پیے گا پھر میں پانی پیوں گا. یہ ہے مقام غازی عباس. اس لیے ہو نہیں سکتا کہ تم ساتھ ساتھ غازی عباس کے حرم میں طلاکاری کا کام کرو, پہلے حسین کا کام مکمل ہو جائے پھر عباس کے روزے پر آؤ تو عباس اسے قبول کریں گے. کیا شان ہے غازی عباس, قربان ہو جائے. ٹی وی پر بلال قطب صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا, کہنے لگے کہ ساری جنگوں میں علم تو علی حیدر کرار کے ہاتھوں میں رہا, لیکن عجیب بات یہ کہ آج جب ہم علم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں علم عباس. یہ کوئی نہیں کہتا کہ علم حیدر کرار, علم علی مرتضی, ہر کوئی کہتا ہے علم عباس. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا, تھک تو نہیں رہے ہیں؟ بلال قطب صاحب نے جب سوال کیا, ویلڈ بات ہے کہ ہاں ساری جنگوں میں تو علی مرتضی کے ہاتھوں میں رہا, ہر جنگ میں جس کے ہاتھ میں رہا اس کے نام ہم نہیں لے رہے, اور ایک جنگ میں عباس کے ہاتھوں میں آتا ان کا نام ہم لیتے ہیں. وجوہات بہت ساری ہیں, جوابات بہت سارے ہیں. اس میں سے یہی جواب یہ بھی ہے کہ اگر تم نے علم عباس کہہ دیا, عباس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اسی کا علم ہے کہ جو حیدر کرار کے ہاتھوں میں رہا تھا, جو کبھی جعفر طیار کے ہاتھوں میں رہا تھا. ایک تو یہ گھرانے کی اولاد اپنے آبا و اجداد کا پتہ دیتے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ بڑی خوبصورت ہے, غور سے سنیے گا. جب جنگ میں علی مرتضی کو علم دیا جاتا تھا تو اس علم کے سائے میں ہر طرح کے مسلمان ہوتے تھے. کچھ ضعیف العقیدہ ہوتے تھے, کچھ قوی العقیدہ ہوتے تھے, کچھ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوتے تھے, کچھ کم عمل کرنے والے ہوتے تھے. تو جب علی کو پرچم دیا جاتا تھا تو ہر طرح کے افراد ہوتے تھے. اس سے ہم علی کے پرچم نہیں کہتے, عباس کا پرچم کہتے ہیں, کیونکہ عباس کے پرچم کے سائے میں وہی آتا ہے جو اپنی جان فدا کرنا چاہتا. مل کے عظمت مولا غازی عباس کو درود پڑھ دیجیے. محمد و آل محمد. قربان ہو جائے غازی عباس. سبحان اللہ, کیا علم اور عمل کی پوری تصویر اور پیکر نظر آتے ہیں. یہی دو چیزیں ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں, علم اور عمل. ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب غازی عباس کا ذکر کیا فرماتے کان امنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان. چھٹے امام کہہ رہے ہیں, چھٹے امام, امام سجاد نہیں, امام صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا عباس, میرے چچا عباس ایمان کا پہاڑ تھے اور بصیرت رکھنے والے تھے. یعنی عمل میں بھی محکم تھے اور علم بھی رکھنے والے تھے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو میں پیغام بھی دینا چاہوں گا, دیکھیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے معلومات کم ہیں اس لیے میں عمل کے اندر پیچھے ہوں, یاد رکھیے گا یہ کافی نہیں ہے. قیامت کے میدان میں روایت یہ ہے کہ پروردگار شاہ فرمائے گا کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا, کہے گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا. خدا کی طرف سے آواز آئے گی, اگر تجھے معلوم نہیں تھا تو تجھے 2 عذاب ملیں گے.
کیوں؟ اس لیے کیونکہ تجھے نہ علم تھا نہ عمل تھا. تجھے دو عذاب ملے. پھر ایک دوسرا شخص لایا جائے گا, اس کو علم ہوگا لیکن پھر بھی عمل نہیں کیا ہوگا, اس کو تو ایک عذاب ملنا چاہیے. جب اس کو لایا جائے گا, اس سے سوال کیا تو نے کیوں عمل نہیں کیا؟ کہے گا کہ مجھے علم تو تھا لیکن میں عمل نہیں کر سکا. خدا کی طرف سے جواب آئے گا تجھے بھی دو عذاب ملنا چاہیے. اس کو تو علم نہیں تھا اس لیے عمل نہیں کیا, تجھے تو علم تھا پھر بھی عمل نہیں کیا. اس لیے پروردگار کی وہاں پر پکڑ سخت ہے. علم اور عمل دونوں انسان کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. اور مولا غازی عباس آپ سب کو دیکھ رہے ہیں, سب پر نظر ہے کون کس نیت کے ساتھ آیا ہوا ہے. کبھی ہمارے نوجوان علم پاک اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ علم اٹھاتے ہیں, سینہ زنی کرتے ہیں, ہم آزاداری کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. مولا غازی عباس ہماری حاجت پوری نہیں کرتے. مولا غازی عباس جن کو باب الحوائج بنایا ہے. میں آج کی صدی کا اور تازہ واقعہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. آپ یہ چیک کرنا چاہیں, یہ شخص زندہ موجود ہے, اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے. اور میں درخواست کروں گا ہمارے نوجوانوں سے کہ جو یوٹیوب دیکھتے ہیں, یہ سبیل میڈیا کی چینل کو آپ دیکھیے, اس میں حضرت عباس کا معجزہ لکھیے گا تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی. کہتے ہیں ایک نوجوان جو بڑا ماتمی تھا, بڑا ملنگ تھا, بڑا مولائی تھا, مولا غازی عباس کی نواخانی کیا کرتا تھا, علم اٹھایا کرتا تھا. ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب ایکسیڈنٹ ہوا تو پوری انجمن اس گاڑی کے اندر موجود تھی. سب کی حالت بہت خراب تھی, کوئی زخمی ہو گیا ہے, کوئی مرنے کے قریب ہو گیا ہے. یہ شخص جو آگے بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ مجھے موت آ گئی ہے, لیکن موت آئی نہیں تھی, میں کوما میں چلا گیا. مجھے اٹھا کے جب ہاسپٹل لے جایا گیا, ہماری سب کی زبان پر تھا یا ابا الفضل عباس, یا ابا الفضل عباس, یا ابا الفضل عباس. اچھا, ہم ہر مصیبت میں یہی کہا کرتے تھے یا ابا الفضل عباس. ہم نے سمجھا کہ اس مصیبت میں بھی جب یا ابا الفضل عباس کہیں گے تو شاید عباس علمدار ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد کو نہ آئے, جس طرح سے پہلے نہیں آئے تھے. اور ہمیں شکایت تھی کہ ہم آپ کی اتنی عزاداری کرتے ہیں پھر بھی آپ ہماری حالت کے لیے نہیں آتے. تو اس وقت میں نے سوچ لیا اگر میں ٹھیک ہو گیا نا, دیکھیں کبھی کبھار انسان اتنا زیادہ مایوس ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی عقید ہیں نا سارے فضول ہیں, نعوذ باللہ. اس سے بھی یہ کہا کہ میں نے اتنی مرتبہ غازی عباس کو پکارا ہے, اگر اب مجھے ٹھیک نہیں کیا گیا تو میں دنیا کو بتاؤں گا چھوڑ دو, یہ عباس کو پکارنا چھوڑ دو, نہیں ہوتی مدد. لیکن نہیں, جب میں کوما میں چلا گیا, حالت میری ایسی تھی. اس کی ویڈیو موجود ہے, میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر رہا, آپ دیکھیں فارسی زبان میں اس نے بیان کیا ہے, اور ایسی ایسی اس کے پروفز دی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی روح نکل چکی تھی. کیوں؟ اس نے کیا دیکھا جو ظاہری طور پر چیزیں نظر آتی ہیں وہ نہیں اس کو پتا تھی. جو کمرے کے اندر ہو رہا تھا, جو پردے کے پیچھے ہو رہا تھا, وہ باتیں اسے بیان کی کہ فلاں جگہ پر فلاں پلنگ موجود ہے, فلاں آدمی فلاں کام کر رہا تھا, فلاں خاتون فلاں کام کر رہی تھی. وہ اس نے بتایا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمارے کمرے میں موجود نہیں تھے, کیسے بتا رہا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ روح نکل چکی تھی, اس کی روح نے سحر کی ہے. تو اس کا پورا پروف موجود ہے اس ویڈیو کے اندر. کہتا ہے جب مجھے موت آ گئی اور میری روح نکل گئی, میں نے اپنے جسم کو اپنے سامنے دیکھا. جیسی میری روح نکلی میری حالت عجیب ہو گئی. میں نے اس دنیا میں جا کر دیکھا, اور یہ آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹنل سے انسان گزر رہا ہے اور ایک شدید روشنی آتی ہے. جن کی زندگی اچھی ہوتی ہے ان کو شدید روشنی آتی ہے. کہ عجیب دنیا میں نے دیکھی, مختلف لوگوں کو دیکھا. ایک شخص میرے قریب آیا جو پہلے شہید ہو چکا تھا. وہ میرے قریب آ کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے, غازی عباس کو تو نے پکارا ہے, انہوں نے فرمایا ہے اگر تو مجھے معاف کر دے گا غازی تجھے شفا دے گا. کہ میں نے اس شخص کو دیکھا, پہچان لیا کون ہے. یہ جو شہید تھا, بچپن میں جب میں فٹ بال کھیلتا تھا تو ایک مرتبہ اس نے مجھے قریب آ کر کسی وجہ پر زور سے تماچا مارا تھا, اور اتنا شدید مجھے لگا تھا, میں نے کہا تھا میں زندگی بھر تجھے معاف نہیں کروں گا. یہ شخص پھر بعد میں جا کر شہید ہو گیا. وہ شخص بعد میں جا کر شہید ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا, شہید ہونے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے, حقوق الناس معاف نہیں ہوتے. لوگوں کے حق گردن پر جو ہے وہ باقی رہتے ہیں. اس لیے جب اس نے کہا تھا کہ میں نے معاف نہیں کیا تو پھر معاف نہیں کیا جب تک یہ معاف نہ کیا. کہا اب مجھے معاف کر دے, میری عاقبت پھنسی ہوئی ہے. اس نے کہا اگر مجھے شفا ملنے والی ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ معافی لے کر چلا گیا. کہتا ہے غازی عباس کو جا کر شفا دیں گے. میں نے بہت انتظار کیا لیکن غازی عباس نہیں آئے. کیا لگتا ہے کہ مجھے اسے دھوکہ دے دیا ہے.
کچھ دیر گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے رشتہ دار آئے ہیں، انہوں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ حدیث قصہ پڑھ رہے تھے، مجھے حدیث قصہ کی معرفت نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں ملک الموت بھی میرے پاس آیا اور 5 ہستیاں میرے پاس آئی، جن میں سے 2 نورانی مرد تھے، 2 نورانی بچے تھے، 1 نورانی عورت تھی۔ میں چہرے نہیں دیکھ پائی، یہ ہستیاں میرے قریب آئے، ملک الموت بھی میری روح قبض کرنے کے لیے آیا، مجھے لے جانا چاہ رہا تھا۔ ان ہستیوں نے کہا اے ملک الموت رک جا، عباس آنے والے ہیں۔ ملک الموت نے جملے سنے، واپس ہوا، وہ ہستیاں بھی واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری نہیں تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سامنے کوئی لمبی قامت والا شخص موجود ہے۔ میں نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے کہا یا ابو الفضل عباس، کیونکہ عادت تھی کہ ہر پریشانی میں کہتا تھا یا ابو الفضل عباس۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تو نے نام لیا۔ کیا مطلب؟ کہ تو نے نہیں کہا ابو الفضل عباس، میں وہی عباس۔ تو کیا آپ واقعا امیر المومنین کے فرزند ہیں، حسن و حسین کے بھائی آپ ہی ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں ہی عباس ہوں۔ کہ پھر میں نے شکوے کرنا شروع کیے۔ پہلے تو مجھے شکوے یاد آئے، میں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں آپ کا علم اٹھایا کرتا تھا، اتنے وزنی علم ہوتے تھے، کتنی مشکلوں سے میں اٹھاتا تھا، اتنی محنت سے میں نے آپ کے لیے علم اٹھایا، لیکن میری فلاں پریشانی آپ نے حل نہیں کی، میں فلاں مصیبت میں گرفتار ہوا، آپ نے وہ میری مشکل حل نہیں کی۔ یہ کہتا جا رہا تھا، میں عباس کو شکوہ سناتا جا رہا تھا، میں نے فلاں ماتم کیا، میں نے فلاں عزاداری کی، میں نے فلاں گریہ کیا، میں نے علم اٹھایا، لیکن میری مدد آپ نے نہیں کی، میری نصرت آپ نے نہیں کی۔ جب یہ ساری باتیں سنتا جا رہا تھا، غازی عباس کو گویا رونا آ گیا اور کہا تجھے معلوم ہے باب الحوائج کا لقب کس نے مجھے دیا ہے؟ اس خواب میں بیان کیا، فرمایا باب الحوائج کا لقب مجھے فاطمہ زہرا نے دیا، اور اس لیے دیا ہے کیونکہ میں حسین کے لیے پانی لینے کے لیے نکلا تھا، حاجت پوری نہیں ہوئی تو شہزادی نے مجھے یہ امتیاز دیا ہے، تو فکر نہ کر، تیری حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، ہم تجھے باب الحوائج بناتے ہیں، اس لیے تو یہ والی باتیں نہ کر، ورنہ شہزادی مجھ سے ناراض ہو جائے گی کہ میں تیری حاجت نہیں پوری کرتا، میں تیری دعا قبول نہیں کرتا۔ اور پھر غازی عباس نے کہنا شروع کیا، فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے، جب تو چھوٹا بچہ تھا علم اٹھاتا تھا، یہ علم اتنے بھاری ہوتے تھے کہ تو اٹھاتا تھا، تو اپنے گھر سے لے کر مسجد تک امام باغ تک لے جاتا تھا۔ یاد رکھ، علم کے ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے، دوسری طرف میں عباس ہوتا تھا، اس لیے تو آسانی سے یہ علم لے جا سکتا تھا۔ پھر غازی عباس نے بتایا میں فلاں موقع پر ہوتا تھا، میں فلاں موقع پر ہوتا تھا، میں فلاں موقع پر ہوتا تھا۔ پھر کیا آخر میں بیان کیا، یہ توجہ طلب بات ہے، فرمایا لیکن میں تیری مشکل کو حل کرنے کے لیے اس لیے نہیں آیا کیونکہ خدا کا اذن موجود نہیں تھا۔ خدا نے دنیا ایسی بنائی ہے جو چند مصلحتوں کے ساتھ ہے، ہر ایک کی ہر جگہ پر ہر دعا پوری نہیں کی جا سکتی، لہٰذا خدا کی طرف سے جب تک اذن نہیں تھا اس لیے ہم تیرے پاس نہیں آ سکے، لیکن اب جب خدا نے اذن دے دیا ہے تو ہم تیری حاجت پوری کرنے کے لیے آئے، اس نے پروردگار سے تجھے شفا دینے کے لیے آئے، تو نے ہمیں پکارا، عباس کا عزادار ہے تو یہ لے نئی زندگی لے جا، حکم دیا اپنے جسم میں دوبارہ چلے جا۔ یہ کہتا ہے ویڈیو بیان کرتے کرتے، کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے جسم میں جاؤں لیکن جا نہیں پا رہا تھا۔ مولا غازی عباس سے میں نے عرض کیا کہ مولا میں تو نہیں جا پا رہا، میں دوبارہ زندہ نہیں ہو پا رہا، میں کیا کروں؟ غازی عباس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا ان ہاتھوں پر آ جا، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہا ہوگا یہ بڑے بابرکت ہاتھ ہیں، یہ شفا دینے والے ہاتھ ہیں، آ جا ان ہاتھوں میں آ جا۔ اور کہا میں ایسے آیا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بڑے کے ہاتھ میں آتا ہے، ان ہاتھوں میں آیا، غازی عباس نے میرے جسم پر مجھے رکھ دیا، رکھنا تھا، میرا خون دوڑنے لگا، میرا جسم دوبارہ سے تیار ہونے لگا، میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی، میں زندہ ہو گیا، اور میں اپنے پاس نرسوں کو ڈاکٹرز کو سب کو دیکھ رہا تھا، اور میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس نورانی بزرگ کو بلاؤ جس نے مجھے شفا دی، جس نے مجھے زندگی دی ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میری آواز حلق میں پھنس گئی، میں کہہ نہیں پا رہا تھا۔ کہ 5 منٹ تک تقریباً میری یہ کیفیت رہی۔ پھر جب سارے ڈاکٹرز نرس وغیرہ آ گئے، میں نے کہا وہ بزرگ کو تو بلائیے، تو کہا کون سا بزرگ؟ یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نے جس کو دیکھا ہے
تمنا تو انسان کی ہوتی ہے کاش اسی کے ساتھ میرا سفر آگے چل جاتا، اس کو بلاؤ، لیکن کوئی نہیں بلا سکتا تھا۔ پھر اس شخص نے ایک ایک کے کمرے کا حال بیان کیا، تم فلاں پر تھے، تم فلاں کام کر رہے تھے، تم یہ کر رہے تھے، میں تمہارے پاس آیا، میں نے کہا کہ میرا علاج کرو، تم علاج نہیں کر رہے تھے، میں نے تجھے اس حالت میں دیکھا، جو چیز اس نے بتائی تھی ابھی اٹھا نہیں تھا اس اسٹریچر سے، اس نے کہا ہاں اس جگہ پر ایسے ہی ہو رہا تھا، اس جگہ پر ویسے ہی ہو رہا تھا۔ عزیزانو، غازی عباس ہم سب کی حاجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اگر حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہے تو انسان زیادہ مطمئن ہو جائے گا۔ جب قیامت میں اپنے مقام و مرتبے کو غازی عباس کے ساتھ دیکھے گا، کہے گا کاش دنیا میں کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہوتی، آج میں غازی عباس کے مزید قریب ہوتا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہے، علماء نے بیان کیا ہے یہ جملہ آپ 133 مرتبہ کریں، 133 ٹائمز۔ کیوں؟ کیونکہ 133 عدد ہے عباس کا۔ کیا جملہ کہیں؟ یہ جملہ کہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ کیا مطلب؟ اے وہ ذات کہ جو اپنے بھائی کے غموں کو دور کرنے والی تھی، آپ تو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے میرے غموں کو دور کر دیجیے۔ ہو نہیں سکتا کہ غازی عباس پھر مدد نہ کریں۔ بس یہ پورا گھرانہ ہی مددگاروں کا گھرانہ ہے، یہ پورا گھرانہ ہی وفاداروں کا گھرانہ ہے۔ سلام ہمارا آپ پر ہے غازی عباس۔ غازی عباس جب شب عاشور آئی تو ہر کوئی آ کر جملہ کہتا تھا عباس تجھے معلوم